تبھی تو کہتے ہیں کہ قانون نہیں توڑنا چاہیے، اور لاہور والوں کو اب خاص ضرورت ہے احتیاط کرنے کی، کیونکہ اب ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر خواتین وارڈنز بھی چالان کریں گے۔ بالکل رحمان، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، اور اسی حوالے سے ہمیں مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عمر جاوید۔ کچھ عرصہ پہلے تک بھی لاہور میں خواتین ٹریفک وارڈن سڑکوں پر اپنے فرائض انجام دیا کرتی تھیں، لیکن پھر کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر انہیں صرف دفاتر تک محدود کر دیا گیا تھا۔ لیکن اب خواتین ٹریفک وارڈنز کے ایک دستے کو لبرٹی مارکیٹ میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران پھر سے فیلڈ ڈیوٹی دینے کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے۔ ہمارا ایم اس میں یہ ہے کہ ہمارے ملک کا، ہمارے سٹی ٹریفک پولیس کا ایک جو پازیٹیو امیج پہلے تھا کہ لیڈیز ہمارے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، اس کو اجاگر کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہماری لیڈیز روڈ پہ ڈرائیو کرتی ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ان کو پہلے فیز میں جو ہمارے میل وارڈنز ہیں موٹر سائیکل پہ، ان کے ساتھ کلب کر کے چلایا جائے گا۔ خواتین ٹریفک وارڈنز نے مختلف سڑکوں پر گشت کر کے اپنی مہارت کا مظاہرہ بھی کیا، جن کا کہنا تھا کہ وہ اپنے فرائض انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ سائیکلنگ سے سٹارٹ ہوا، پھر 1 to 5 اور اس کے بعد 250۔ 2 ماہ میں ہم نے یہ تینوں جو ہے رائڈنگ کرتے ہوئے اس ٹریننگ کو کمپلیٹ کیا۔ ٹریفک پولیس کے حکام کو امید ہے کہ خواتین ٹریفک وارڈنز کی جس انداز میں تربیت کی گئی ہے اس کے بعد انہیں اپنے فرائض کی انجام دہی میں مشکل نہیں ہوگی۔ کیمرامین سہیل دانش اور ساتھی رپورٹر سہیل کیسر کے ساتھ عمر جاوید، دنیا نیوز لاہور۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، ایک تو ہماری جو خواتین ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اب لاہور میں گاڑی تو بڑی دھیان سے چلانی پڑے گی۔ بالکل رحمان، کیونکہ اب فیمیل ٹریفک وارڈنز بھی میدان میں آ چکی ہیں، اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں صبا نورین اور سدرا سلیم۔ دونوں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ٹریننگ بھی مکمل کر لی ہے اور آج سے آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ایک سوال، آپ لوگوں کو بائک چلاتے ہوئے دیکھا ہم لوگوں نے، بائک چلانے کا تجربہ کیسا لگا آپ دونوں کو؟ بہت اچھا، بہت ایکسٹریم لیول پہ انجوائے کیا ہم لوگوں نے بائک چلاتے ہوئے۔ ایک ریلی بہت انجوائبل پہلے کبھی چلائی تھی بائک؟ نہیں، یہ پہلی دفعہ آپ نے بائک چلائی ہے؟ فرسٹ ٹائم ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے یہ چلانے کی، تو ہم نے بہت اچھا سے۔ ہیوی موٹر سائیکل ہوتی ہے، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایک بڑا فن ہے اس میں۔ میں تو کہتی ہوں آپ کو بھی، آپ بھی ضرور سیکھیں گے چیز، ٹریننگ لینی چاہیے، 2 مہینے کا کورس ہے یہ۔ بہت انجوائے کرتے ہیں، ایک جو لیول ہے اس کا، اس کو چلانے کا، پھر وہ بڑا ہائی فیل کرتے ہیں جب آپ اس کو چلاتے ہیں، کیونکہ ہیوی بائک چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اچھا، یہ ٹریفک پولیس میں آنا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ آپ لوگوں نے کیوں ٹریفک پولیس کو جوائن کیا؟ پہلے سدرا آپ بتائیے۔ بیسیکلی آرمی جوائن کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا، فیلڈ ٹریننگ میں، آرمی میں اور میڈیکل ٹریننگ میں، یہ ساری چیزیں زیادہ معنی رکھتی تھی، اس لیے فیلڈ کو جوائن کیا، آرمی فورس جوائن کی اور اپنی۔ اور صبا؟ اسپیشلی میری فیملی کو بہت شوق تھا کہ میں فورس جوائن کروں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پھر وہ میری لک تھی کہ میں ایز اے ٹریفک وارڈن جو ہوں وہاں پہ ہائر ہو گئی، اور میری فیملی کو وہ جو ان کا خواب تھا وہ پورا ہو گیا۔ اچھا، ایک سب سے بڑی بات ہے، فیمیلز کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کا رویہ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ آپ لوگ سڑکوں پر، ویسے اب تو آپ لوگ پیٹرولنگ بھی کیا کریں گی، لوگوں کے چالان بھی کریں گی، تو عوام کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ عوام کا رویہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ اچھا ان کا رویہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ باش قسم کے ہوتے ہیں۔ خیر ہمارا کام پیٹرولنگ کرنا اور رولز اینڈ ریگولیشنز کو اوبے کروانا ہے، انشاءاللہ ہم یہی کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کے چالان کرتے ہیں، جو چالان جس کا اور ہوتا ہے اس کو تو اچھا فیل نہیں ہوتا، بالکل بھی اچھا۔ کیا بہانے کرتے ہیں لوگ آپ سے چالان سے بچنے کے لیے؟ پہلے تو وہ اپنے ڈاکومنٹس ہی شو نہیں کرواتے کہ جی ہم گھر بھول آئے ہیں، لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں، دین اگر مشکل سے ڈاکومنٹس نکل جائیں تو وہ کہتے ہیں میڈم چلان نہ کیجیے، یہ وہ، مطلب ایکسکیوزز کرتے رہتے ہیں۔ پھر بھی اگر وائلیشن رائٹ پہ ہے تو ہم ان کا چلان ضرور کرتے ہیں۔ خاتون کو دیکھ کر وہ تھوڑا تمیز سے بات کرتے ہیں؟ جی بالکل، ہر قسم کی سچویشن وہاں پہ ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایجوکیٹڈ ہو کے بھی وہ جاہلوں والی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہوتا ہے ان کو بریف کرنا، کیونکہ ہمارے پاس پروف ہوتا ہے، ان کو 24 کوڈ بتاتے ہیں، دیکھیں مس یا میڈم یا سر آپ نے یہ وائلیشن کی ہے، اس کے مطابق ہم اس کو آپ کو اتنا فائن کر رہے ہیں۔ اگر وہ ایکسکیوز کریں ہم ان کو وارن کر دیتے ہیں، بریف کر کے چھوڑ بھی دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ صرف چلان کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا بالکل۔ جب VVIP موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو سڑک بند کرانا پڑتی ہے، ایسی سچویشن میں عوام تو بڑے غصے میں آ جاتے ہیں اور انہیں
بڑا آپ لوگوں پر بھی کافی تپتے ہیں, تو کچھ کہتے ہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں, ہم لوگ ان کو بتا دیتے ہیں, بڑی ایزیلی ان کو سمجھاتے ہیں. ہاں ڈیفینیٹلی ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے روڈ پہ, تو جب ان کو وہاں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے تو پھر ہم ان کو یہی بریف کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہم معذرت کرتے ہیں آپ سے, لیکن یہ کام ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. اچھا, آپ کے ساتھی جو میل وارڈنس ہیں ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کوآپریٹو ہوتے ہیں بہت زیادہ. ہمیں کافی مطلب چلانے کے ٹائم پہ پرابلمس ہوتی ہیں یا وائلیٹرز وغیرہ بات نہیں سنتے ہیں, تو ان سے ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کافی حد تک. اچھا, ایک اور چیز ہے, جو بھی ہے آپ لوگ ٹریفک وارڈنس بھی ہیں لیکن ساتھ میں لڑکیاں بھی ہیں, لڑکوں کی جانب سے کبھی کوئی چھیڑ چھاڑ کا واقعہ پیش آ, اور ایسی سچویشن سے نمٹنے کے لیے بھی کیا آپ لوگوں کو کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ اس طرح کی سچویشن تو ہر لڑکی کے لیے ہوتی ہے, لیکن میرے خیال سے ہم جب یونیفارم پرسن ہے نا, تو وہاں پہ پھر جو لوگ ہیں وہ دیکھ کے ہٹ جاتے ہیں, وہ اس طرح سے کچھ نہیں کرتے. لیکن اگر وہ کرتے ہیں اس طرح سے کچھ بھی, کوئی بڑے ریئر کیس ہوتے ہیں اس طرح کے, اگر وہ کرتے ہیں تو پی پی سی میں اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ جو شک ہیں جس کے قانون بنے ہوئے ہیں, جس طرح 354 ہو گیا, 509 ہو گیا, اس کے مطابق ہم کاروائی کر سکتے ہیں. ہمارے پروڈیوسر مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایم ایس سی سائیکالوجی کی ہے, تو یہ کیا ہے جو ٹریفک وائلیٹرز ہوتے ہیں ان کی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے؟ ان کی سائیکی سے ہم مطلب وہ جتنے لیم ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں ہم جان جاتے ہیں کہ یہ کس کیٹیگری کا بندہ اور کس طریقے سے ہم نے اس بندے کو ہینڈل آؤٹ کرنا. چالان سے بچنا ہے تو کیا کریں, کیا کریں گے, تو کیا جانا چاہیے, کیا جانا چاہیے. ایک اور چیز, بالکل رولز اینڈ ریگولیشن کو اوبے کرنا چاہیے. سخت گرمی اور سخت سردی میں آپ لوگ سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں, اپنی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, کافی گھنٹوں کی آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اب موسم کی سختی کچھ محسوس ہوتی ہے یا موسم کی سختیوں سے بے نیاز ہو چکے ہیں؟ اب تو بے نیاز ہو چکے ہیں, کیونکہ جب آپ نے یونیفارم پہن لیا ہے تو وہاں پہ پھر اس طرح کی کوئی بھی نزاکت نہیں آنی چاہیے. آپ نے ایک فورس جوائن کی ہے اور فورس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے ہر حال میں. جی. اچھا, اب ہم بات کر رہے ہیں, میں بار بار چالان والے موضوع پہ پھر سے آ جاتا ہوں کیونکہ چالان کا ڈر زیادہ ہو گیا. آپ کو مجھے لگتا ہے میری اور عظما کی شکل جو ہے نا وہ آپ کو پہچان لینی چاہیے سب کو, اور پھر پتا ہو کہ یار ان کے ساتھ جو ہے وہ کم از کم تھوڑی سی ذرا نرمی برتی جائے. مگر میرے ساتھ خود کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ سے غلطی ہو جاتی ہے, اگر آپ معذرت کر لیں تو میرے خیال ہے ہماری ٹریفک پولیس بھی جو ہے وہ وارننگ دے کے جو ہے وہ آپ کو جانے دیتے ہیں. اچھا, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وارننگ کے باوجود جو ہے وہ نہیں سدھرتے. ایک واقعہ ہوا تھا عمر اکمل کا, ان کا چالان ہوا تھا. کیا جو ٹریفک پولیس والے ہیں اس واقعے پر کیا سوچتے ہیں, ٹھیک ہوا تھا, غلط ہوا تھا؟ ٹریفک پولیس والے تو یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہوا تھا, مطلب جو کاروائی کی گئی تھی اس کے اکارڈنگ بالکل ٹھیک ہوا تا, کیونکہ بے شک وہ ہماری سیلیبریٹیز ہیں لیکن رولز اینڈ ریگولیشن تو سب کے لیے اکول ہے نا. ٹھیک, ابھی ہم وہ دکھا رہے تھے سبب جو فوٹیج دکھا رہے تھے, جھگڑا ہوا, سیکرٹری پنجاب اسمبلی کے بیٹوں نے زدو کو کیا, اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں کیونکہ جو پاکستان میں سڑکوں پر بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں. تو کس طرح سے آپ کو کیا بتایا جاتا ہے, کس طرح سے اس سچویشن کو ڈیل کیا جائے؟ اس سچویشن کو ہم اسی طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ رولز اینڈ ریگولیشنز, لا اینڈ آرڈر سب کے لیے سیم ہے, چاہے وہ کوئی وی وی آئی پی پرسنالٹی ہو, چاہے وہ عام کامن بندہ ہو. تو اگر ہم وی وی آئی پیز کو چھوڑ کے لائک عمر اکمل کو چھوڑ دیتے, ان کا چلان نہ کرتے, جو کل جو واقعہ پیش آیا ہے ان کو نہ روکتے یہ سوچ کے کہ وہ سیکرٹری یا کسی کے بیٹے ہیں, تو جو باقی لوگ ہیں جو موٹر بائک پہ ہوتے ہیں, جو کامن پرسنز ہیں, ان کا کیا قصور ہے پھر جب ہم ان کے اس سے پکڑتے ہیں؟ ایک اور چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں, پھر آپ کا سوال وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جب ہمارا جہاں پر آفس ہے ایبٹ روڈ پہ, یہاں تک پہنچنا اور وہ دوپہر کے ٹائم ایک عدد وہ جوشیر لانے کے مترادف ہے, اس قدر ٹریفک پھنسی ہوتی ہے. اور اکثر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی وی وی آئی پی موومنٹ ہے جس کی وجہ سے ٹریفک روکی ہوتی ہے, تو لوگوں کو بڑی مشکل کا سامنا ہوتا ہے. اس پر آپ کا کیا کہتے ہیں, مجبوری ہے ٹریفک کو روکنا پڑتا ہے؟ بالکل, ٹریفک کو روکنا مجبوری ہی ہوتی ہے کیونکہ وی وی آئی پرسنالٹیز کو ہم نے ایک کلیئر روٹ دینا ہوتا ہے اور اس کے لیے لوگوں سے ہی ریکویسٹ کر کے ہمیں ان کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اور بھی آج کل تو احتجاج بہت چل رہا تھا. ایک اور بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں, سری لنکن ٹیم پر جب حملہ ہوا تھا لبرٹی کے راؤنڈ اباؤٹ پر, تو اس وقت ایک ٹریفک وارڈن بھی وہاں پر موجود تھے, انہیں بھی گولیاں ماری گئی تھی. ایسی کسی بھی سچویشن سے نمٹنے کے لیے آپ لوگوں کو کیا ٹریننگ دی جاتی ہے؟ ایسے واقعات سے ڈر بھی لگتا ہے آپ لوگوں کو؟
ڈر تو نہیں لگتا. اب دیکھیں انہوں نے شہادت کا رتبہ پایا ہے اور ہمارے لیے یہی ہے, اور یہ فورس کی ڈپارٹمنٹ بھی یہی ہے. جب یونیفارم آپ نے پہن لیا تو پھر یہ سارے کام تو ہونے ہی ہے نا. تو ان کے لیے ہم عزت ان کی پہلے بھی کرتے تھے, بعد میں بھی کرتے ہیں, چلو ان کو یاد کرتے ہیں. انہوں نے شہادت کا رتبہ جو ہے وہ حاصل کیا ہے. نہیں, ایسی سچویشن سے نمٹنے کے لیے, ایسی کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ لوگوں کو کوئی خصوصی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے؟ بالکل, ہمیں ٹریننگ یہی دی جاتی ہے کہ آپ جتنا آپ خود ہینڈل کر سکتے ہیں آپ کریں, نہیں تو ہمارے پاس وائرلیس سیٹ ہوتے ہیں, ہم اپنے کنٹرول کو بلا سکتے ہیں, ہم جو وہاں پہ جو متعلقہ تھانہ ہوتا ہے وہاں سے ہم جو ہے وہ اپنی ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب میں تھوڑا سا چاہتا ہوں, یہ ہماری اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے اس وقت, جس طرح سے ہیوی بائک چلا رہی تھی. ہیوی بائک چلانا, جو پیٹرولنگ ہے وہ کتنی کرتی ہے ٹریفک پولیس, اور اس کے لیے جو آپ کے جو پروٹوکولز ہیں وہ کیا ہے؟ پروٹوکولز یہ ہے کہ ہیوی بائک کو دیکھ کے جو کامن پرسن ہے وہ ایزیلی رک جاتے ہیں. اگر عام اسٹینڈنگ پرسن روکنے کی کوشش کرے تو وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں. ہیوی بائک زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول کرتی ہے پوری ٹریفک کو. ٹھیک, اور ٹریفک پولیس والے جو ہے وہ ہوشیار ہیں, کوئی ٹریفک وائلیشن ہو لاہور میں کسی کو جانے نہیں دیں گے. اب زیادہ ہوشیاری ہوگی کیونکہ اب خواتین ٹریفک وارڈنز میدان میں آ چکی. اچھا یہ بتائیں, آپ لوگوں کی ڈیوٹی کتنے گھنٹے کی ہوگی؟ ہماری ابھی جو پیٹرولنگ ڈیوٹی ہوگی وہ 6 آور کی ڈیوٹی ہوگی ہماری. اچھا, ان کی ہمارے سے کم ہے ڈیوٹی. ہم سے کم. نہیں, ویسے نارملی تو 8 آور ہوتی ہے. بہت زیادہ مشکل ہے, مگر ان کی جاب ہم سے تھوڑی آسان ہے کیونکہ 6 گھنٹے ہیں. اچھا, ان 6 گھنٹوں میں آپ صرف پیٹرولنگ کریں گے یا پیٹرولنگ کے لیے کچھ ٹائم مخصوص ہوگا؟ نہیں, پیٹرولنگ بھی کریں گے, چلاننگ بھی کریں گے, اور جو روڈ یوزرز ہیں ان کو بریف بھی کریں گے کہ آپ سیفلی کس طرح سے روڈ کو یوز کر سکتے ہیں, اسپیشلی فیمیلز کو. ایک سوال دونوں سے میرا ہے کہ گھر والے جو ہے ان کا کیا ریئیکشن ہے آپ کے فورس جوائن کرنے پر؟ بہت اچھا فیل کرتے ہیں. ایک فیملی میں فورس پرسن ہے ہمارا, تو پراؤڈ فیل کرتے ہیں. فیملی ممبرز سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل سپورٹ کرتے ہیں, ماما پاپا دونوں سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, بالکل جی, میرے گھر والے تو بہت خوش ہیں, بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. ایون کہ میرا چھوٹا بھائی تو میں نے جہاں پہ بھی جانا ہو وہ آگے آگے لے کے مجھے لے کے جاتا ہے. اتنی بارش میں بھی یہاں پہ آئی تو اسی کے ساتھ آئی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ہم دکھا رہے ہیں جو رپورٹس وغیرہ ہیں, اور ٹریفک وارڈنز ہمارے ساتھ موجود ہیں, صبا اور سدرا. اور جرم جو ہے وہ بیٹوں نے کیا, سزا باپ کو ملی. یہ خبر ہم اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم بتا چکے. سیکرٹری پنجاب اسمبلی کے بیٹوں کا جو ٹریفک وارڈن پر تشدد تھا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو کہ پیش آتے ہیں سڑکوں پر. سدرا اور صبا, آپ دونوں سے سوال ہے کہ لاہور کے جو شہری ہیں, جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے اگر آپ کا کوئی میسج ہو, کوئی پیغام ہو. بالکل, اگر وہ روڈ پہ نکلتے ہیں تو روڈ کے رولز کے بارے میں جانیے. ریش ڈرائیونگ سے اجتناب کیا جائے کیونکہ اس سے بہت زیادہ جانیں جاتی ہیں. اولڈ پرسنز, لیڈیز وغیرہ روڈ سے گزر رہی ہوتی ہیں, اور کالج بوائز ٹرپلنگ کرتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں, اور وہ تنگ کرتے ہیں یا ان کو پرابلم کریٹ ہوتی ہے. اس لیے اس چیز سے اجتناب کیا جائے ان تمام چیزوں. جی, ہمارا ایز اے پیٹرولنگ آفیسر یہاں پہ روڈ پہ آنا, اس کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ ہم بھی چلاننگ پہ زور دیں گے اور چلان کریں گے. ہمارا مقصد صرف لوگوں کو بریف کرنا, ان کو رولز اور ریگولیشنز کو بیٹھے ہوئے ٹریفک پولیس والے چلان ہی کرنا. نہیں, بالکل نہیں, کیونکہ سیفٹی ہم اگر چلان کی شرح تھوڑی زیادہ ہو جائے. نہیں, اگر آپ خود اس کوڈز کو اور جو جتنے بھی وہ وہاں پہ قوانین ان کو پڑھیں تو سب میں آپ ہی کی سیفٹی ہے. سیٹ بیلٹ ہو گیا, ہیلمٹ ہو گیا, ہر چیز کے لیے آپ لوگوں کی سیفٹی ہے. بلکہ ہم آپ لوگوں کی جان کی حفاظت کرتے ہیں, آپ لوگوں کو یہ فائن کر کے. سدرا, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہم دونوں کی شکلیں پہچان لیں, وہ ہم ویسے بھی احتیاط سے چلاتے ہیں. میرے پاس ویسے بھی ابھی ڈرائیونگ لائسنس میرے پاس بہرحال ہے, مگر یہ کہ اگر کبھی ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے, اور سبھی کی کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کی جائے. اسی میں سب کی بھلائی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج اسٹوڈیو میں آنے کا.